مولانا عبدالسلام روستمی جب حنفی تھے تو اس وقت 10,000 سے زائد طلبہ ان کے درس میں حاضر ہوتے تھے. سب کو سبحان اللہ. آدمی ماہر تھا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. لیکن غیر مقلد بنا تو پھر بہت دھڑام سے نیچے گر گیا. اب غریب غیر مقلد بنا مجبوری کی وجہ سے، یا ہمارے دوست نے مولانا طیب صاحب نے اس کو نکال دیا. خدا جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. غیر مقلد بنا تو یہاں تفسیر پڑھاتے تھے تو ان کے ہاں 150 لڑکے مشکل سے ہوتے تھے. کہاں 10,000 اور کہاں 150. آخر میں بس یہی ہے، آدمی جب دھڑام سے جماعت چھوڑ دی، دیوبندیت چھوڑ کر کے غیر مقلد بنا، وہ داڑھی منڈے اور ننگے سر والے 100-150 مشکل سے ہوتے تھے. تو ہم لوگ وہاں گئے حضرت سے ملنے کے لیے. تو وہ پڑھاتے تھے، ابھی اس وقت چھٹی تھی تو ان کے اساتذہ وغیرہ وہ آئے تھے. اب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ ملے تو وہاں غیر مقلدین حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا من هذا الرجل؟ هذا هو المنظور البلوشی. هذا هو المنظور البلوشی. منظور الذي يدرس في الجامعة الفاروقية. هذا هو المنظور. سمجھتا. اس کے بعد بھی لمبی تفصیلات ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں. پھر میرا انداز اس قسم کا ہے، تو مذاق میں ایسی بات کر دیتا ہوں، آدمی سمجھتا ہے مذاق ہے، لیکن میرا میزائل اس پہ برستا ہے. تو حضرت اقدس شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ بھی ساتھ تھے. تو مولانا عبدالسلام سے میں نے عرض کیا کہ حضرت امہات التفاسیر کیا ہے؟ سمجھے؟ 2.5-3 لاکھ تفسیروں میں امہات التفاسیر اصل تفسیریں کیا ہے؟ فرمایا کہ ابن کثیر ہے، تفسیر کبیر ہے، روح المعانی ہے اور نصفی مدارک. یہ 4 تفسیریں. میں نے کہا حضرت اس میں سے 2 شافعی ہیں اور 2 حنفی ہے، اور شافعیت اور حنفیت تو مشرک ہے. آپ مسلمانوں کی تفسیریں بتاؤ. سمجھے؟ مسلمانوں کی تفسیریں بتاؤ. اب ظاہر ہے کہ ان کے مدرسے میں پڑھا رہا، اب اس وقت وہ بھی غیر مقلد بن گیا تھا. تو میں نے کہا کہ کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شافعی ہے، ابن کثیر شافعی ہے. یہ تو اور شافعیت تقلید شخصی شرک ہے، یہ مشرکوں کی تفسیر ہے. اور مدارک حنفی ہے، روح المعانی حنفی ہے، یہ بھی دونوں مشرک ہیں. آپ مسلمانوں کی تفسیریں بتاؤ. اور پھر یہ علامہ نور شاہ کشمیری نے لکھا ہے. آپ کے اس میں ایجنڈے میں کیا ہے؟ سمجھ گیا کہ بندہ جو ہے نا غضب کا حملہ کر دے اور دوسروں کے بھی منہ پہ لگا ہو. پھر دوسرا حملہ کیا. میں نے کہا حضرت جب کوئی حدیث ہو، بخاری میں، ترمذی میں، نسائی میں، کوئی بھی ایسا راوی نہیں ہے جس پر کسی نے جرح نہ کیا، سوائے عبداللہ ابن مبارک اور ابن معین کے. لیکن ابن معین پر بھی مجھے جرح مل گیا، وہ میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں کہ کہاں پر. تو 2 آدمی پر جرح نہیں ہے، باقی سب پر جرح ہے. تو جب ہر حدیث میں جرح ہے، راوی پر جرح ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ بخاری بھی اس سے کوئی حدیث بچ بھی نہیں سکتی، مسلم شریف بھی. تو حضرت اقدس نے بڑا اچھا جواب دیا. فرمایا کہ اصول فقہ سے اس کا بہت زبردست چیز ہے. اصول فقہ سے، اگر اصول فقہ میں آدمی مضبوط ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. میں نے کہا حضرت اصول فقہ میں اہل حدیث حضرات کی کوئی کتاب ہے؟ کا ارشاد الفول ہے. میں نے کہا وہ پرسوں لکھا تھا شوکانی نے، ارشاد الفول چوری کر کے حنفیہ سے لکھا اس نے، وہ ٹکے کا آدمی بھی نہیں تھا. حضرت اقدس علامہ نور شاہ کشمیری فرماتے تھے انا اعلم بالشوکانی، میں شوکانی کی چالاکیوں کو جانتا ہوں. وہ کون ہوتا؟ حضرت خاموش ہو گئے. میں نے کہا یہ اس کی حیثیت بھی کچھ بھی نہیں ہے ارشاد الفول کی. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد غیر مقلد سمجھ گئے کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ آدمی آ کر کے ہم پر حملہ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ منظور، میں نے کہا نام سید عیش تقول، ان کا جو مدیر تھا، انہوں نے کہا کہ هل لکم کتاب صحیحۃ فی العقائد؟ میں نے کہا نعم.
کہ کون سی کتاب؟ میں نے عقیدۃ الطحاوی میں آپ کو کلام ہے؟ کہتے وہ لوگ آپ پڑھاتے نہیں. میں نے کہا ہم پڑھاتے ہیں، عقیدۃ الطحاوی پڑھاتے اور فقہ اکبر پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. ان میں اگر آپ کو اعتراض ہے تو بولو. اب وہ کیا بولے گا؟ کہتے شرع عقائد جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. میں نے کہا شرع عقائد ضال اور مضل ہے، عقائد سے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے. ہاں تنشیط ذہن کے لیے، تنشیط اذہان کے لیے ہم پڑھاتے ہیں بہت سی چیزیں اس میں، باقی بعض چیزیں اس کے متقدمین کے مطابق نہیں ہے. فلسفی چیزیں بہت سے اس نے داخل کیے، وہ تو صرف فلسفی اور منطقی دقائق کے لیے، ورنہ بہت سی چیزیں اس کی وہ نہیں ہیں. کہنے لگے ابو الحسن اشعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا زبردست انسان تھا. کہتے اس کے تو سارے شرع عقائد میں آپ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا بولو ابو الحسن اشعری کی آخری کتاب زندگی میں جو لکھی الابانۃ عن اصول الدیانہ العقیدۃ الاسلامی، اس میں آپ کو کلام ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا اگر جرأت ہے بولو، ان کا کون سا عقیدہ غلط ہے؟ وہ تو سعودیہ سے بھی چھپتے ہیں. کہنے لگے نہیں ان میں کلام نہیں. میں نے کہا بات ختم ہو گئی، سمجھے؟ اس کے بعد کہنے لگے شیخ آپ ہمیں ٹائم دیں گے کہ ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکیں، یہ شاگردوں پر روب بٹھانے کے لیے. میں نے کہا بالکل ہے، آپ مجھے یہاں بلائیں یا جامع فاروقی آ جائیں، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا. میں آپ کا میزبان بنوں گا، آپ آ جائیں. لیکن مجھے پتا تھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئی. سمجھ رہی ہیں کہ پتا تھا کہ یہ آئیں گے بھی نہیں. یہ بابا یاد آ گیا، تو اس لیے میں ان کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں. مولانا عبدالسلام رستمی کی الموسوعۃ القرآنیہ ہے ان کی، سمجھے 6-7 جلدوں میں ہے. اسی طرح ربط پر ان کی جو کتابیں ہیں، اور تنشیط الاذہان ہے، اور النشاط ہے، کافی کتابیں ہیں. تو یہ سارے میں نے مطالعہ کیا ہوا. آدمی فاضل ہے، قرآن میں بڑی محنت کی. اور احسن الکلام جو ان کی تفسیر ہے وہ سعودیہ کی حکومت کے اس پہ خرچہ پر چھپتی بھی ہے. اور مولانا جب جاتے تھے مدینہ مکہ، ان کا خصوصی درس ہوتا تھا. عرب لوگ جو ہے نا ان کے درس میں عرب بڑے علماء اس کو بھی. اور پاکستان میں سوال